بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بنی اسرائیل کی بدکردار عورت کے بارے میں بتاؤں گی۔ بنی اسرائیل میں ایک بدکار عورت تھی جو بہت ہی بدکردار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خوب حسن و جمال دیا تھا۔ وہ بدکار بھی انتہائی درجے کی تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے ایک بڑا محل بنایا اور تخت بھی بنوایا۔ وہ بن سور کر ملکہ کی طرح تخت پر بیٹھی رہتی اور اس کے ساتھ غلط تعلق رکھنے والے پورے شہر کے امراض ہیں۔ اس کی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی تھی۔ قریب کسی اور بستی کا نوجوان تھا جو بڑا نیک تھا، عبادت گزار تھا۔ وہ ادھر سے گزرا اور ادھر سے گزرتے ہوئے اچانک اس کی نظر اٹھی اور اس بدکردار عورت پر جا پڑی۔ اس بدکردار عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھپی کہ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا۔ پھر وہ ذکر، تسبیحات، تلاوت میں جب بھی بیٹھتا اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ اس نے روزے بھی رکھے لیکن خیال نہ نکلا۔ اس نے اپنے آپ کو کافی تکلیف پہنچائی۔ کئی دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا مگر اس کے دل سے خیال نہ نکلا۔ اچانک اس نے ایک دن سوچا کہ اس خیال سے میری جان نہیں چھوٹتی، میں اس عورت کے پاس جاتا ہوں۔ چنانچہ اس کے پاس تھوڑا بہت سامان تھا، وہ اس نے بیچا اور اس نے اتنے سارے پیسے تیار کیے جتنے سے وہ بدکردار عورت اسے اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی۔ اس بدکردار عورت کے پاس آیا اور اس کو پیسے دے کر اس کے پاس چارپائی پر بیٹھ گیا، بات چیت کرنے لگا۔ اچانک بات چیت کے دوران اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے نیکوکاری کے اتنے سارے سال گزارے ہیں، آج میرے اللہ مجھے اس بدکردار عورت کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ بس یہ خیال دل میں آیا تو اللہ تعالیٰ کا ڈر دل پر خوف غالب آ گیا۔ اس نوجوان نے کانپنا شروع کر دیا۔ عورت اسے پوچھتی ہے، تم کانپ کیوں رہے ہو؟ تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، بس طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس نے کہا، پھر تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور جاؤ۔ اس نے کہا، نہیں۔ وہ بڑی حیران ہو گئی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب اس طرح چارپائی پر آ کر بیٹھے اور پھر برائی کیے بغیر یہاں سے واپس چلا جائے۔ یہ نوجوان کیا ہے؟ مگر نوجوان نے کہا، میں جاتا ہوں یہاں سے۔ اس نے کہا، تم کون ہو؟ کیا ہو؟ اس نے بتایا کہ میں اس نام کا بندہ ہوں اور فلاں بستی کا بسنے والا ہوں۔ میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مصلی پر بیٹھ کر گزاری اور آج میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ بس اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور وہ وہاں سے چل پڑا۔ اب وہ وہاں سے چلا تو وہ اس عورت کی تھوڑی بہت صحبت ہو گئی، اس کی برکت اس کو مل گئی۔ چنانچہ عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ نوجوان اتنا اللہ سے ڈرتا ہے جبکہ اس نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا، اور میں تو سارا دن اور ساری رات گناہوں کو مترکب ہونے والی ہوں، میں تو خدا سے ڈرتی ہی نہیں۔ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہو گئی، ندامت پیدا ہونے لگی کہ میں کروں تو کیا کروں۔ دل میں خیال آیا کہ اچھا چلتی ہوں موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتی ہوں کہ کیا میری بھی کوئی توبہ کی صورت ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ اب اس کو بستی کا ایک بندہ پہچانتا تھا۔ وہ ایسی نامی گھرانی خاتون تھی۔ وہ چلی اور جا کر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اس نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہو کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اب جس کو پیغام دیا وہ بے وقوف تھا۔ کچھ پیغام پہنچانے والے بھی تو بے وقوف ہوتے ہیں۔ جس کو ڈھنگ نہیں آتا پیغام پہنچانے کا، وہ خدا کا بندہ سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ حضرات آپ کو فلاں عورت ملنے آئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے نام سنا تو آپ کو بہت ہی جلال آیا کہ لوگ کیا سوچیں گے، ایسی عورت ان سے ملنے آئی ہے، ان سے ان کا کیا تعلق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر کہہ دیا کہ اس سے کہو کہ یہاں سے چلی جائے، میں اسے نہیں ملنا چاہتا۔ اس بیوقوف نے آ کر کہا کہ میں نے بات تو کہی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہو گئے، وہ بڑی خفا ہوئی اور ڈر گئی۔
اس نے کہا کہ میری بدکاریاں ایسی ہیں، اللہ تعالیٰ تو پہلے مجھ سے ناراض تھا اور اب اللہ کا نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرتا، میرے لیے تو اب دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ بڑی اداس اور بوجھل قدموں سے واپس آئی۔ وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی میرے ساتھ بات کرنا گوارا نہ کیا۔ میں اتنی گری ہوئی عورت ہوں، وہ بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ چنانچہ وہ عورت گھر آئی، اس نے گھر کی کنڈی لگائی۔ اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے آگے سجدہ کر کے، چنانچہ اور کوئی طریقہ نہیں آتا تھا۔ گھر کی کنڈی لگا کر ایک جگہ اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا اور دل سے کہہ رہی تھی، میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں، اے خدا میرا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ تیرے سوا اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، میرا کوئی نجات کا راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، اس نے رات گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں، اکیلی مکان میں رہتی ہوں، ایک میری خادمہ ہی تو ہے کہ میں اگر نیت کر بھی لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے وہ تو مجھے نہیں رہنے دیں گے، تو بہتر ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ تب اس نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ کپڑے میں لپیٹا تاکہ کوئی کپڑوں کو اور حسن و جمال کو نہ دیکھے کہ یہ کون ہے۔ پھر اس نے سوچا، عورت ذات ہوں، کہاں جاؤں گی؟ دل میں خیال آیا کہ وہ نیک نوجوان تھا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف تھا اور وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا، کیوں نہ میں اس کے پاس چلی جاؤں، اس کی خادمہ رہ جاؤں، ممکن ہے وہ مجھے نکاح میں قبول کر لے۔ یہ اس بستی کی طرف جا پڑی۔ چنانچہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ اس کی بستی میں جا پڑی اور اس کے گھر پہنچی اور گھر والوں سے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملنے آئی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اس کے ذکر عبادت کا معمول ہے، وہ کمرے سے اس وقت نہیں نکلتا، تم انتظار کرو۔ چنانچہ بہت اچھا یہ انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب انتظار کرنے میں بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا اور اس کی نظر اس عورت پر پڑی، یہ سامنے بیٹھی تھی۔ جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اس کا اپنا وہ وقت یاد آ گیا کہ وہ کون سا وقت تھا جب میں اپنے مسلح کو چھوڑ کر اس کی چارپائی پر بیٹھا تھا۔ تو اس نوجوان کے دل میں خوف طاری ہونے لگا کہ کہیں میرا ایمان خراب کرنے تو نہیں آ گئی۔ میں اتنی مشکل سے اس کا تصور اپنے ذہن سے نکالا تھا، اور نوجوان پر اتنا خوف طاری ہو گیا کہ وہ وہیں پر گر پڑا اور اس کی جان نکل گئی۔ اس کی وفات پر گھر والے بھی غمزدہ اور اس عورت کو بڑا غم تھا۔ 3 دن کے بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں اس نیت سے آئی تھی۔ انہوں نے کہا، اب تو وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس کا ایک بھائی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے اور تم بھی اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب بھائی سے پتہ کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر پہلے یہ ایسی عورت رہی ہے اور اب تو یہ توبہ کر چکی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والی ذات ہے۔ جب اللہ پاک معاف کر دیتا ہے تو انسان کیا چیز ہے۔ چنانچہ اس عورت کا اس کے بھائی کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ اس عورت کو اللہ نے 7 بیٹے عطا فرمائے اور وہ 7 بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے۔ ایسی بدکار عورت بھی اگر توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 7 ولیوں کی ماں بنا دیتے ہیں۔ وہ اللہ کتنا بڑا کریم ہے، وہ کہتا ہے، اے میرے بندے، میرے پاس اتنے گناہ لے کر آ کہ زمین سے خلا تک ساری جگہ کو پر کر دے۔ میرے پاس اتنے گناہ لے کر آ جتنا دنیا میں درخت کے پتے ہیں، میرے پاس اتنے گناہ لے کر آ جتنا دنیا میں ریت کے ذرے ہیں، میرے پاس اتنے گناہ لے کر آ جتنا دنیا میں پانی کے قطرے ہیں۔ اگر صرف ایک سچے دل سے توبہ کر کے مجھ سے معافی مانگ، میں تمہاری ساری خطاؤں کو معاف کر دوں گا، کیونکہ میں معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہوں۔